ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے تھے۔ کچھ قوتوں کا سوچ یہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ غریب کا آواز کو دبا سکیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ آپ کا راستہ روک سکتے ہیں۔ میں ان سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں، ہم جیالے ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم آج بھی تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو دکھائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو دکھائیں گے کہ آج بھی پنجاب کا بھٹو زندہ ہے، پنجاب کا جیالے زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق چھینیں گے ان سے۔ یہ جو انہوں نے اشرافیہ کے سیاسی جماعتیں آپ پہ مسلط کیا، اس صوبہ پہ مسلط کیا، اس ملک پہ مسلط کیا، یہ غریب دشمن جماعتیں ہیں، یہ کسان دشمن جماعتیں ہیں، یہ مزدور دشمن جماعتیں ہیں، اور جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ آج کل جو معاشی حالات ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، یہ تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنا تو وہ پاکستان کے غریب عوام، پاکستان کا کسان، پاکستان کا مزدور، پاکستان کا نوجوان کا نمائندہ بن کے عوامی حکومت بنایا تھا۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم آپ نے بنائی تھی، یہ تاریخ فیصل آباد نے حاصل کیا تھا۔ جب آپ کی بہن وزیر اعظم تھی تو وہ غریبوں کا وزیر اعظم تھی، وہ کسانوں کا وزیر اعظم تھی، وہ مزدوروں کا وزیر اعظم تھی، وہ آپ کا وزیر اعظم تھی۔ جو اب ہم نے ایک بار پھر آپ کا حکومت بنانا ہے، ہم نے ایک بار پھر عوامی حکومت بنانا ہے، عوامی راج قائم کرنا ہے، ہم نے ایک بار پھر کسانوں کا حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بنانا ہے، ہم نے ایک بار پھر مزدوروں کی حکومت
لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بھی بنانا ہے. ہمیں ایک بار پھر جیالہ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور وزیر اعظم بھی بنانا ہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ دیں. جس طریقہ آسان آ رہا ہے. اور پورے پاکستان میں کیا جائے گا. آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. اگر آپ میرے ساتھ دیں جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا, جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا, تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کی قسمت تبدیل کریں گے. ہم اس معاشی بحران سے نکلیں گے. ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں گے. ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے. ہم غربت کا مقابلہ کریں گے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی. باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی مسئلے کی وجہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی الیکشن جیل سے بچنے کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم پاکستان کے عوام اس مہنگائی سے بچانا چاہتے ہیں, اس غربت سے بچانا چاہتے ہیں, اس بے روزگاری سے بچانا چاہتے ہیں. باقی سیاسی جماعتیں کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. ہمارا منشور قائد عوام نے ہمیں دیا, ہمارا نظریہ شہید محترمہ نے ہمیں دی, اور اب اس الیکشن میں ہم نے ایسے عوامی معاشی معاہدہ لے کر آئے ہیں. ایک ایسا 10 نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہیں, اور یہ 10 نکات میرے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ تیر پہ تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کروں گا. آپ نے میرے آواز بننا ہے. آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچ کے ان کو بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کیا ہے. آپ نے ہر گھر میں جا کے سمجھانا ہے کہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ آپ کے تنخواہ, آپ کے آمدنی کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل کریں گے. آپ گھر گھر جا کے ان کو بتائیں, پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پی پی کا حکومت بنے گا تو 300 یونٹ بجلی انشاءاللہ تعالی غریب عوام کو مفت ملے گا. آپ میرے بات پہنچائے, آپ بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو تعلیم مفت ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی میں خود یہاں یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے کروں گا. اب گھر گھر جائے, پیپلز پارٹی کے منشور لے کر جائے, ہمارا عوامی معاشی
मुआहिदा का जो 5वां वादा है कि सेहत के शोबे में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त और मयारी इलाज होगा, और ये वादा मैंने सिंध के तमाम अजला में पूरा किया है। अब मैं चाहता हूं कि पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट में मैं मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल खड़ा कर दूं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने भी घर घर जाना है, आपने इस सूबे को खवातीन को बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत जब आएगा तो हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो तमाम वादे हमने आपसे किए थे, वसीला हक, वसीला सेहत, वसीला रोजगार, वसीला तालीम, ये तमाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इजाफा के साथ साथ गुर्बत का मुकाबला करने के मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। आपने मेरे भाइयों घर घर जाके समझाए, घर घर जाके समझाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वो पहला सियासतदान था जिसने मालिकाना हुकूक दिलवाए, जिसने 5 मरहला स्कीम दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो वजीर आजम थी जिसने 7 मरहला स्कीम दिया। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर में 30 लाख घर बना के अपने पाकिस्तान के पंजाब के गरीब अवाम के लिए हम ना सिर्फ 30 लाख घर बनाएंगे, मगर उस 30 लाख घर का मालिकाना हकूक उन घर के खवातीन को देंगे। साथ साथ आपने मेरा पैगाम हर कच्ची आबादी में पहुंचाना है। फैसलाबाद का हर कच्ची आबादी में पहुंचाए, पंजाब के हर कच्ची आबादी में ये बात पहुंचाए कि पीपी का हुकूमत आएगा, आपका कच्ची आबादी को हम रेगुलराइज करेंगे और वहां भी गरीब अवाम को मालिकाना हकूक देंगे। मैंने यहां रावी में जो सैलाब आया था उससे 1 साल पहले सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब आया, तो मैंने सिंध में 20 लाख खानदानों के लिए मैं घर बना रहा हूं और वहां में उन खवातीन के नाम उनका मालिकाना हकूक दे रहा हूं। तो अगर ये काम सिंध में हो सकता है तो कोई वजह नहीं है कि हमारा पंजाब में भी यही काम किया जाए। फिर आपने मेरे साथियों, आपने पंजाब के किसान के पास जाना है, आपने पंजाब का किसान को समझाना है कि जैसे पीपी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर किसान कार्ड लेकर आएंगे और इस किसान कार्ड के थ्रू मैं माली मदद अपने छोटे किसानों का जेब में पहुंचाऊंगा। जो भी सहूलत होगा हम बड़े बड़े लोगों के बजाय, बड़े बड़े जमींदारों के बजाय, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बजाय अपने किसानों तक माली मदद पहुंचाएंगे, उनको क्रॉप इंश्योरेंस दिलवाएंगे, उनको फर्टिलाइजर का सब्सिडी दिलवाएंगे और ये तमाम बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू मैं ये काम करना चाह रहा हूं। 2 और जो हमारे वादे हैं या 3 और जो हमारे वादे हैं, हमने पाकिस्तान के मजदूरों को भी
بے نظیر مزدور کارڈ دلوانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب بے نظیر مزدور کارڈ میں لے کر آتا ہوں کہ تو اس کے تھرو ہم پاکستان کے مزدوروں کو پینشن پہنچائیں گے، ہم پاکستان کے مزدوروں کو، مزدور کے بچے کو تعلیم، ان کو صحت کا علاج، جو بھی ان کو ضرورت ہے، ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق پہنچائیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ملک کے مزدوروں کو حق دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے تو تمام مزدور اس سے فائدہ لے سکیں گے۔ وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، زراعی مزدور ہو، دکانے میں کام کرے، سیلف امپلائڈ ہو، ہر قسم کی محنت کش اور مزدور کا یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق دیا جائے گا، آپ کو اپنا محنت کا صلہ دیا جائے گا۔ اور آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے۔ یہ ووٹ کی طاقت قائد عوام نے آپ کو دیا تھا، یہ ووٹ کا طاقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کر کے، آمریت کو ختم کر کے آپ کو یہ ووٹ ملا ہے۔ اب یہ ووٹ آپ صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اگر آپ نے جذبات میں آ کے، جنون میں آ کے ضائع کرنا ہے اپنا ووٹ، تو پھر باقی کافی آپشنز ہے۔ مگر اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک ایسا حکومت بنے جہاں آپ کا وزیر اعظم بھی نوجوان ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا حکومت بنے جہاں ہم آپ کے مسائل حل کرے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم یوتھ کارڈ انٹروڈیوس کر کے، جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا تھا، ویسے ہم یوتھ کارڈ لے کر آ کے اپنے نوجوانوں کو، جب وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں تو 1 سال کے لیے ان کو ہم مالی مدد پہنچائیں گے۔ اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم نہ صرف اسکالرشپس دلوائیں گے، مگر اسی کارڈ کے تھرو ہم اسٹوڈنٹ لون دلوائیں گے، اور وہ اسٹوڈنٹ لون، وہ بلا سود قرضہ، وہ اپنا تعلیم پہ خرچ کر سکیں گے، اور جب وہ کما رہے ہیں، جب ان کو روزگار مل جاتا ہے، پھر وہ قرض واپس دیں گے۔ اس یوتھ کارڈ کے تھرو ہم پاکستان کے نوجوانوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے غریب عوام کو مالی مدد دینا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے نوجوان کا روزگار کا ذمہ داری، جو حکومت کا ذمہ داری ہے، وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بے نظیر یوتھ کارڈ نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حکومت اپنے نوجوانوں کو مالی مدد دیا جائے، تو پھر آپ کو فیبری 8 کو تیر پہ تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا پڑے گا۔ آخری جو میرا وعدہ ہے کہ ہم نے ہر یونین کاؤنسل میں بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنا ہے۔ اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، کہ پاکستان ایک اتنا بڑا ملک ہے، ایک اتنا امیر ملک ہے، مگر ہمارے عوام بھوکے سوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھوک مٹاؤ پروگرام لے کر آئیں گے، یونین سطح پر ہم یہ پروگرام انٹروڈیوس کریں گے۔ ہم تو تعلیمی اداروں میں بھی، ہم سکولز میں بھی بچے کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی عورتوں کو 1000 دن کے لیے
جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1000 دن کے لیے ہم ان کو مالی مدد دیں گے تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے، وہ نیا پیدا ہوا بچہ کا خیال رکھ سکے، اگر نہ ماں نہ بچہ بھوکا ہو۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہے، یہ ہمارا انقلابی ایجنڈا ہے۔ اگر آپ اس منشور کو جتواتے ہو، اگر میں اس منشور پہ عمل درآمد کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے غربت کا بھی مقابلہ کریں گے، بے روزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہمارا ہی منشور میں یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ ہمارا تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، ہمارا کوئی ضد نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے لیے اگر کوئی ضد ہے تو صرف اتنا کہ پاکستان کا غریب عوام، جن کا نمائندہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک زمانہ میں ہوتا تھا، جن کا نمائندگی ایک زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی تھی، کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کا خدمت کیا جائے، ان کی تکلیف میں اضافہ نہیں کمی لایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس پرانے سیاست کو دفن کر کے ایک نیا سیاست لے کر آنا ہے، ایک نئی سوچ لے کر آنا ہے، اور اس نئی سوچ اور نئی سیاست سے ہم پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے، پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے ہمارے ساتھ دیا تو جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔